مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، کیوں کہوں میرا صرف والدین کے لیے نہیں ہے، اپنے گھر کے رہنے والے بچوں کا خیال کرے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تم تمام کے تمام ذمہ دار ہو، تم تمام کے تمام ذمہ دار ہو، تم سے اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا، رب کی بارگاہ سے پوچھ ہوگی۔ رب فرمائے گا کہ بابا، رب تبارک و تعالیٰ کا ہم کو یہ حکم ہوگا، خداوند قدوس کی طرف سے ہم کو یہ پوچھ ہوگی کہ تم جب تک دنیا میں رہے، جب تک تم دنیا میں رہے تم نے کیا عمل کیا؟ تمہارے ماتحت تمہاری اولاد تھی، تمہارے ماتحت تمہارے چھوٹے بھائی بہن تھے، تمہارے ماتحت تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے لوگ تھے، تم ان کے بارے میں کیا کرتے رہے؟ کتنی غفلت میں رہے، کتنے گناہ وہ کرتے رہے، تم خاموش بیٹھے رہے؟ تو ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لے، اگر کوئی ایک پڑوس کا بچہ، کوئی پڑوس کا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو دوسرا پڑوسی خاموش رہتا ہے کہ مجھے اس کی کیا فکر؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ غیر کا بچہ ہے، بلکہ سمجھے کہ یہ پڑوسی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں الجار ثم الدار، پڑوسی بعد میں گھر ہوتا ہے، پہلے پڑوسی کا خیال کیا جائے۔ تو پڑوس کے بچوں کے اندر کوئی غلطی دیکھے، کوئی بے ادبی دیکھے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان بچوں کو روکے۔ جہاں بھی معاشرے میں فساد، بگاڑ، بدعقیدگی، بدعملی دکھائی دے رہی ہے، ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی روک تھام کرے۔ اگر ہم آج روک تھام نہیں کریں گے، اگر ہم آج برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں گے، روک تھام نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ بندے، تجھ کو اختیار دیا گیا تھا، تو نے روک تھام کیوں نہیں کی؟ تجھے زبان دی گئی تھی، تو نے اپنی زبان سے برائی کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم سنا دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ۔ یہ حدیث پاک محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب زجاجۃ المصابیح جلد 4 میں یہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ فلاں بستی، وہاں پر میرا گناہ، میری نافرمانی بہت بڑھ چکی ہے، جاؤ وہ تمام کی تمام بستی کو ہلاک کر دو، ساری بستی کو الٹ دو، ساری بستی کو تباہ کر دو۔ خدا کے عذاب کا فیصلہ لے کر جبریل امین جب زمین کی طرف گئے تو آ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا، تیری اس بستی میں جہاں گناہ ہو رہا ہے، جہاں تیری نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں تیرے نبی کی محبت کی باتیں نہیں ہو رہی ہے، جہاں گناہ اور فساد پیدا ہو چکا ہے، مولا اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے، تیرا ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے، حدیث کے جو الفاظ ہے طرفۃ عین، کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ ہمیشہ تیری پاکی بیان کرتا، تیری عبادت کرتا، تیری تسبیح بیان کرتا، تیری شان بیان کرتا، تیرے فیصلے کے مطابق زندگی گزارتا۔ سارے بستی والے گنہگار ہیں، ایک بندہ ہے جو نیکوکار ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو رب نے فرمایا جبریل امین سے کہ اے جبریل، جو بندہ ساری بستی گناہوں میں مبتلا ہے، جو بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، میری عبادت میں لگا ہوا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے، اے جبریل پہلے اس بندے کے اوپر سے، وہاں سے ہلاکت کو شروع کرو، پہلے اس کو برباد کرو، پہلے اسے ختم کرو، اس کے بعد ساری بستی کو برباد کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ رب نے بیان فرمایا، وجہ یہ ہے کہ یہ نیکوکار ہے، یہ نمازیں پڑھتا ہے، میری بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، یہ نیکی کے راستے پر ہے، لیکن جبریل یہ جب کبھی اس کے سامنے
میری نافرمانی کی جاتی تو میرے بندوں کو کبھی گناہوں سے نہیں روکتا، اس کے سامنے میری بغاوت کی جاتی میرے بندوں کو، گنہگاروں کو گناہوں سے نہیں روکتا، نافرمانوں کو نافرمانی سے نہیں روکتا۔ ایسے بندے کو پہلے برباد کرو، بعد میں بستی والوں کو برباد کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے بہت ہی قابل غور ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں گے، ہم گناہ سے بچیں گے، ہمارا پڑوسی جہنم میں جائے ہم جنتی ہو جائیں گے، ہمارا دوست جہنم میں جائے ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہم نیکی کے راستے پر جائیں گے، کوئی شخص گناہ کرے ہم کو پرواہ نہیں ہے، ہم نیک کام کریں گے۔ اور خدا کے بغاوت کرنے والے نافرمان بندوں کو گناہوں سے نہیں روکتے، ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث پاک بہت ہی قابل غور ہے۔ وہ دیکھیں کہ اگر آج ہم گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، نبی کے غداروں کو اگر ان گناہوں سے نہیں روکیں گے، وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیکوکار بھی اس عذاب میں چلے جائیں گے، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ وفادار بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا معاشرے کے سارے انسانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء تو کہیں گے، بتلائیں گے، لیکن گھر کا ماحول دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ علماء کہیں گے، بتائیں گے، تربیت کرنا یہ والدین کے سرپرست حضرات کی، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر کوئی جہاں جہاں اس کے اختیارات ہیں اپنے اپنے اختیار کے حساب سے معاشرے کے فساد کو ختم کرے اور دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے کی کوشش کرے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں کیا چیز ہے، یہ دنیا کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہے۔ اگر محمد کے وفادار بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو خلاصہ کلام یہ ہے، زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ جب تک جسم میں آخری سانس باقی رہے ہم خود بھی عشق رسول اور محبت رسول، ادب رسول، تعظیم رسول، نصرت رسول میں اپنی ساری زندگی گزارے، اپنی اولاد کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جتنے ماتحت لوگ ہیں، ہم سے جو سنتے ہیں، جو ہماری مانتے ہیں، جن پر ہمارا حق ہے، ان تمام کو گناہوں سے روکے۔